بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جو آیت شریفہ خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے. اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر 3 باتیں بتلائی. پہلی بات یہ بتلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے قیامت تک جتنے بھی مرد آئیں گے، یا اس وقت جو مرد موجود تھے، فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد بیٹوں کی شکل میں ہوئی تھی، وہ یا تو مہینوں کے اندر ان کا انتقال ہو گیا یا چند سالوں کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیٹوں کی شکل میں کوئی بھی اولاد اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکی، اور بڑی عمر تک بھی وہ نہیں پہنچ سکے. تو اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں پہلے یہی بات بتلائی کہ مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اللہ کے رسول تو اس دنیا کے اندر بہت سارے آئے، بہت سارے اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی صفت، ایک امتیازی صفت جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے آپ کو ممتاز بناتی ہے، آپ کو الگ کرتی ہے، اور تمام انبیاء میں آپ کو نمایاں کرتی ہے، وہ صفت ہے خاتم النبیین کی صفت. کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے تیسرے ٹکڑے میں ہی فرمایا وہ خاتم النبیین، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں. وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور دوسری بات فرمایا کہ لیکن اللہ کے رسول ہیں. تیسری بات ارشاد فرمایا کہ وہ نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں. اس امت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے. یہ بات ہمارے ایک عقیدے کا جز ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ. جب تک ہم اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر شریعتوں کو بھیجا، اور شریعتوں کو بھیج کر لوگوں کے درمیان ان شریعتوں کو نافذ کرایا، چلایا. تو اللہ رب العزت والجلال نے کسی بھی اس وقت کسی بھی شریعت اور کسی بھی شریعت کے تعلق سے یہ بات نہیں بتلائی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. اس نبی کے ساتھ جو احکامات بھیجے ہیں اللہ نے، ان احکامات کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. یہ کسی بھی نبی کو دی ہوئی شریعت کے تعلق سے اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے 2 باتیں قرآن میں بتلائی. ایک ہے دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا. جتنے بھی دین دنیا کے اندر آئے وہ
اپنے زمانے کے حد تک دور دور تک پھیلے. ان کا ایک رقبہ تھا کہ وہ وہاں تک وہ دین پھیلا، جیسا کہ عیسائی مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، اور ایسے ہی یہودی مذہب ہے. تو آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ بہت سارے مذاہب ہیں. یہ ایک حد تک یہ دین پھیلا، ایک علاقے تک، چند علاقوں تک، چند ملکوں تک یہ دین اس طریقے سے پھیلتا گیا. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اسلام کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے دین اسلام کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے اب تک جتنے بھی مذاہب کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، ان تمام مذاہب کے اوپر اللہ رب العزت والجلال نے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ بات مشرکین کو ناپسند آئے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ اسلام کا دوسرے تمام مذاہب کے اوپر غالب آنا، اسلام کا دوسرے تمام مذاہب کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، یہ اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ ہے. اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ فیصلہ مشرکین کو ناپسند لگے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگرچہ کہ فیصلہ کافروں کو ناپسند لگے، لیکن اسلام ہی تمام مذاہب کے اوپر غالب آنے والا ہے. تو اتنا زیادہ اسلام دنیا کے اندر پھیلے گا کہ چاہے یہودی مذہب ہو، چاہے عیسائی مذہب ہو، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہے، تمام مذاہب کے اوپر اگر کسی مذہب کو غلبہ حاصل ہوگا تو صرف اور صرف دین اسلام کو حاصل ہوگا. وہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے بتلایا ہے. اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے اور ایک ذمہ داری جو دی، وہ شریعت محمدی کی حفاظت کی ذمہ داری دی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ دیگر مذاہب کو ہم جب دیکھتے ہیں، عیسائی مذہب دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ جو مذاہب بہت زیادہ پھیلے، اس میں سے ایک مذہب ہے عیسائی مذہب. وہ بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیلا، وہ دنیا کے اندر وہ مذہب بہت ملکوں کے اندر پھیلا، بہت سارے لوگ اس مذہب کو قبول کیے. اور اس کے بعد اگر کوئی مذہب ہے تو بدھ مذہب. بدھ مذہب بھی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر وہ مذہب پھیلا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ عیسائی مذہب کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں، عیسائی مذہب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے اوپر کتاب نازل کی انجیل کی صورت میں. وہ کتاب جیسے ہمارے پاس اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو قرآن مجید کی شکل میں کتاب دی، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے انجیل کی شکل میں کتاب دی. لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو وہ اس کی جگہ پر ایک دوسری کتاب وجود میں آ گئی. اس کے سینٹ پالس نام کا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، اگرچہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا، لیکن آپ کی امت کا ایک فرد ہے، اس کا نام ہے سینٹ پالس. اس نے انجیل کے اندر جو تعلیمات اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل نازل کی تھی، جو تعلیمات اس کتاب کے اندر تھے، جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، کچھ عرصہ یا کچھ سال ہو رہے تھے کہ سینٹ پالس نامی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو احکامات بیان کیے تھے اس سے الگ احکامات انجیل کے اندر لکھ کر لوگوں کے اندر پھیلا دیے. لوگوں کے اندر پھیلا دیے کہ یہ انجیل کے ایسے ایسے احکامات ہیں، عیسائی مذہب کے یہ احکامات ہیں. مطلب یہ ہے کہ عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے صرف چند سال تک محفوظ تھا. اس کے بعد وہ مذہب بھی محفوظ نہیں رہ سکا. اس کے اندر لوگ اپنی جانب سے کچھ زیادتیاں کر لیے، کچھ کمی کا شکار ہو گئے. کچھ احکامات کو ان لوگوں نے بڑھا دیا، کچھ احکامات کو انجیل کے اندر سے مٹا دیا. اس طریقے سے وہ دین محفوظ نہیں رہ سکا. ایسے ہی دوسرا مذہب جو دنیا کے اندر پھیلا، دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ بدھ مذہب ہے. بدھ مذہب دنیا کے اندر یہ عیسائی مذہب کے بعد پھیلنے والا دوسرے نمبر پر مذہب ہے. وہ بہت سارے ممالک کے اندر اس کے ماننے والے موجود تھے اس وقت، اور بہت سارے ممالک والوں نے بدھ مذہب کو قبول کیا. تو بدھ مذہب کی جو سب سے پہلی تعلیمات تھی وہ یہی تھی کہ وہ بت پرستی سے روکنا چاہتے تھے قوم کو، ذات پات کے فرق کو مٹانا چاہتے تھے، اور بھی بہت ساری ان کی تعلیمات تھیں. لیکن آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ بدھ مذہب والے خود بت پرستی کے اندر مبتلا ہو.
خود وہ لوگ پہلے بت مذہب جو تھا وہ بت مذہب شروع میں تو بت پرستی سے لوگوں کو روکتے تھے، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روکتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ جو لوگ بت مذہب کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے خود بت پرستی شروع کر دی۔ تو ایک وقت آنے کے بعد بت مذہب بھی اپنی جو اصلی تعلیمات تھی وہ اصلی تعلیمات کے اوپر وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر آئے، کوئی بھی مذہب اپنی اصلی شکل و صورت میں کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کے پیچھے اللہ رب العزت و جلال کا ایک نظام بھی کہ اللہ رب العزت و جلال اس مذہب کو اسی وقت تک دنیا کے اندر رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت و جلال نے اس مذہب کو کی حفاظت کی بھی ذمہ داری نہیں لی اور اس مذہب کو وہیں پر ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آگے آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور ان کو جو دین دیا جائے گا وہ دین ہی قیامت تک چلنے والا ہے، اور ان کو جو کتاب دیے جانے والی ہے وہ کتاب قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت و جلال نے وقت کے نبیوں کی شریعت کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی، اور اس کو وہیں پر ایسا ہو گیا کہ اس کی حفاظت کا بھی کوئی نظام نہیں بن سکا۔ لیکن اللہ رب العزت و جلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، دین اسلام، اس کے تعلق سے وعدہ کیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العزت و جلال دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر غلبہ عطا کریں گے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت و جلال نے فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت و جلال نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر نہیں بھیجے گئے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اب قیامت تک اگر کسی نبی کی نبوت باقی ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اگر قیامت تک کسی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا اور قیامت تک کوئی نئی شریعت آسمان سے نہیں نازل ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت و جلال نے شریعت محمدی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت و جلال نے لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت و جلال نے خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہمیں کامل ایمان والا مکمل ایمان ہمارا ہونا ہے تو اسی وقت ہمارا ایمان مکمل ہوگا جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی مانیں، خاتم النبیین بھی مانیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بہت سارے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ہوئی۔ اس کے بعد حال ہی میں 100 سال پہلے ایک ایسا شخص نبوت کا دعوے دار بن کر اٹھا کہ جو آنکھ سے کانا تھا، یعنی ایک آنکھ سے وہ بھیگا ٹیڑھا دیکھتا تھا۔ ایسا شخص جو انگریزوں کی اس کے ساتھ رحم دلی تھی اور انگریزوں کی اس کے ساتھ تعلقات تھے، انگریزوں کا بنایا ہوا نبی تھا وہ، اس شخص کے نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اللہ رب العزت والجلال نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے اندر بھیجا، کسی بھی نبی کے اندر کوئی ظاہری عیب نہیں ہوتا، ایسا عیب نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو دیکھ کر دور بھاگیں، ایسا کوئی عیب اللہ رب العزت والجلال کسی نبی کے اندر نہ ظاہری اعتبار سے نہ باطنی اعتبار سے۔ لوگ وحشت کر کے لوگ نفرت کر کے نبی سے دور بھاگے، کسی نبی کو بھی اللہ رب العزت والجلال ایسا عیب نہیں دیتے۔ نبی کو دیکھ کر لوگ اسے ملنا چاہتے ہیں، نبی کو دیکھ کر لوگ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، نبی کو دیکھ کر لوگ اسے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے تمام نبیوں کو ایسے ہی بنایا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، یہ شکل و صورت ایسی تھی کہ وہ ٹیڑھا دیکھتا تھا ایک آنکھ سے، اور یہ شخص نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں گے ظاہری اس کے اندر ایک عیب موجود ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں تمام ظاہری باطنی عیوب سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ شخص ایسا بھینگا اور ٹیڑھا دیکھنے والا اور یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی جو خوبصورتی نبی کے اندر موجود ہوتی ہے وہ خوبصورتی بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی وجہ، اور یہ شخص جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، وہ اپنے آپ کو نبی مانتا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں،
تو اس طریقے سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ اوپر اللہ رب العزت والجلال نے ختم نبوت کا تاج جو اللہ کے نبی کو عطا کیا، اس کے اوپر اس شخص نے حملہ کیا۔ ایسے بہت سارے لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا۔ تو یہ ایسے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر پائے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے اور قیامت تک آپ ہی کی نبوت باقی رہنے والی۔ تو اس لیے ہمیں اس ایمان کو مضبوطی سے، اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری رسول بھی۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وقتاً فوقتاً لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا، تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 لوگ جھوٹے کذاب دجال ایسے ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تعلق سے بتلایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، نبوت کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ایک عمارت کی مانند ہے۔ نبوت، پوری نبوت جو ہے، تمام انبیاء کی نبوت ایک عمارت کی مانند ہے، اور اس کے اندر جو اینٹیں ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ بچ گئی تھی۔ اس عمارت کے اندر جو نبوت کی جو عمارت تھی، اس میں انبیاء آتے گئے، یعنی وہ عمارت اینٹوں کے ذریعے سے مکمل ہوتی گئی۔ آخر میں ایک اینٹ کی جگہ اس عمارت کے اندر باقی رہ گئی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج کر وہ جو ایک اینٹ کی جگہ اس عمارت کے اندر باقی رہ گئی تھی، اس کے ذریعے سے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب نبوت کا جو محل تھا، وہ محل مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے، اس کے اندر اب ایک اینٹ کی جگہ بھی باقی نہیں رہ گئی۔ اگر اب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرا تو اس کے اندر کوئی اینٹ کی جگہ بھی باقی نہیں ہے، تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ میرے آنے سے پہلے اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، جیسے ہی اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو وہ نبوت کا محل مکمل طور پہ تیار ہو گیا۔ اب اس کے اندر ذرا برابر بھی کسی کی ایک اینٹ کی جگہ نہیں ہے۔ مطلب اب شریعت کی، نئی شریعت کی یا نئے نبی کی، نئے رسول کی اس دنیا کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ شریعت مکمل ہو گئی، وہ دین مکمل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے دین اسلام کو تمام مذاہب کے اوپر غلبہ عطا کیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہے اور اس عقیدے کو بہت زیادہ عام کرنا ہے۔ یہ بات بہت سارے احباب کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف نبوت پر ایمان لانا، صرف رسالت پر ایمان لانا تو جانتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانے کی جو عقیدہ ہے، اس کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی پھیلانا ہے کہ اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو بتلانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو بھی ختم کرنے والے ہیں اور رسولوں کے سلسلے کو بھی ختم کرنے والے ہیں۔ اس کی اور ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ معراج کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے، تمام انبیاء معراج میں موجود ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ اب امامت کی جب باری آتی ہے تو اس وقت جن امام کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس کے اندر جب موجود ہیں آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں، تو مرزا غلام احمد قادیانی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، کوئی بھی اس کے اندر موجود نہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اگر کوئی سچا نبی اس دنیا کے اندر آنے والا ہوتا تو وہ حضور کی اقتداء میں وہاں پر موجود رہتا، نہ ان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہاں پر انبیاء شریک ہوئے اس میں کوئی جھوٹے نبوت کا نام وہاں پر موجود نہیں ہے، جھوٹے نبی کا نام موجود نہیں ہے۔
بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام انبیاء کا ذکر تو وہاں پر معراج کی ابتدا میں ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ملتا ہے۔ لیکن جتنے بھی جھوٹے نبوت والے ہیں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے کسی کا نام بھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بنایا جانا آپ کے اوپر نبوت کو مکمل کرنا ہے، آپ کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا ہے۔ اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہنے والی ہے، اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت ہی رہنے والی ہے، اور آپ کی شریعت ہی آخری شریعت ہے۔ اگر اس کے اوپر بھی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دین اسلام کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے، اور دوسری بات اللہ رب العزت والجلال نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے نبوت کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔